अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इतवार है 24 जनवरी और सन 2021। एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है जिसका मैं ज़िक्र आपसे करूंगा। यानी अभी जो पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से जो सियासी सूरत हाल है, कोई बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मरीम नवाज़ साहिबा और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान हेलो हाय होने का एक इम्कान पैदा हो गया। अगर हम माजी को देखते हैं, वो तकारीर देखते हैं जो पीडीएम के स्टेज से की गई, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, अगर हम उसको देखें तो लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, मरीम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और हो सकता है उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी हों, सब एक छत के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। और बज़ाहिर तो ये एक सोशल गैदरिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहुँचे। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की शादी का। 29 को उनका निकाह है और इस बात पर जो मुझे ज़राए ने बताया, बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है हर तरफ, हर क्वार्टर में, कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा बिलावल भुट्टो साहब की बेट हमशीरा की शादी में आते हैं, बख्तावर साहबा की शादी में, तो वहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा के आने का भी इम्कान है। मैंने तमाम फ़रीक़ैन से बात की। मैंने जो क्वार्टर्स हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के, उनसे भी बात की। जो बिलावल भुट्टो साहब के जो नज़दीक क्वार्टर्स हैं उनसे भी बात की। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के जो क्वार्टर्स हैं उनसे भी बात की। एंड दे वर वेरी काइंड कि मैंने जब उनको मैसेज भेजा तो उन्होंने जवाब दिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ इस बात पर उनका। और मौलाना फजलुर रहमान के जो क्वार्टर्स हैं करीबी, उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने भी मुझे जो जवाबात दिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं या बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या किसी भी आला ओहदे पर फाइज हैं, उनके जो दोस्ती और दुश्मनी के जो मेयार हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। बज़ाहिर हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपस में एक दूसरे को बहुत वो बुरा भला कहेंगे, बहुत एक दूसरे को गद्दार तक कहेंगे, एक दूसरे को पाकिस्तान की बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन अपने बच्चों की शादियों में, अपने अज़ीज़ो क़ारिब की शादियों में या कहीं कोई मातम हो जाए तो बिल्कुल हम उन्हें देखते हैं कि वो एक दूसरे से आते हैं, मिलते हैं, गले लगते हैं। और जो तस्वीर हम देखते हैं उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इनमें आपस में कोई मुखालफत है या ये वाकई एक दूसरे को बुरा समझते हैं। पता नहीं, ये हम आम लोग हैं जो अगर किसी से लड़ते हैं तो बस फिर उससे मिलना मुनाफ़क़त समझते हैं। और अगर किसी के दोस्त हैं तो वहाँ पे उससे ना मिलना फिर मुनाफ़क़त समझते हैं। लेकिन ये म्यार मेरा और आपका है, हम गरीब लोगों का है। बड़े लोगों के जो म्यार हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। बड़े बड़े उनके ह्यूज उनके टास्क हैं, बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो इसलिए शायद वहाँ पर अक़दार, रवायात और असूल थोड़े मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। और शादियों में आना जाना कोई ऐसी उसको मज़ाक़े की बात नहीं समझा जाता, बल्कि एक दूसरे को जो गालियाँ निकालते हैं, अगर वो एक दूसरे की शादियों पे जाएँ तो ये कहा जाता है बहुत खुले दिल के मालिक हैं, बड़े कुशादा दिल हैं। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्या उन्होंने ज़बरदस्त रवादारी और इंसानियत का जो मेयार है वो बनाया। अब इस वक्त बड़ी एक बहस है चल रही, और जनरल कमर जावेद बाजवा की आमद बख्तावर की शादी में ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है। वैसे तो माजी में 2018 में जब कमर जावेद बाजवा साहब के साहबजादे साद बाजवा की शादी हुई थी, तो उसमें पॉलिटिकल जो लोग थे सारे उन्होंने शिरकत की थी। उसमें बिलावल भुट्टो भी गए थे, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तो गए ही गए थे, लेकिन नून लीग के भी ख्वाजा आसिफ साहब भी गए थे, राना तनवीर भी गए थे, फिर चौधरी निसार अली ख़ान भी गए थे, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी गए थे, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी गए थे जो पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ख़तरा समझते हैं और बड़ा खुल के बात करते हैं। लेकिन जनरल साहब ने भी बड़े खुले दिल का मुज़ाहरा किया, उनको बुलाया, और वो भी जो बड़ी गालियाँ निकालते थे भाग भाग कर गए, इतनी शिद्दत से गए, इतनी मोहब्बत से गए, इतनी उन्होंने सेल्फियाँ बनवाईं, इतनी तस्वीर बनवाईं कि कई लोगों ने तो उनको अपने ड्राइंग रूम में सजा रखा है। बहरहाल ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, हम तो सिर्फ़ डाकिए टाइप लोग हैं, हरकारे हैं
جو یہ بات کرتے ہیں، لیکن زمانہ ہم کو اسی لیے گالیاں نکالتا ہے کہ یہ باتیں چھوٹے لوگوں کی باتیں ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے جو اصول ہیں، بڑی جو روایات ہیں، بڑی جو اقدار ہیں، اس سے بے بہرا ہیں ہم. لیکن شکر ہے میرے مولا کا، شکر ہے اس ذات کا، صدقے جاؤں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے لیے ان کی محبت، ان کا ذکر ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ چاہیے بھی نہیں. نہ کوئی شادیوں میں ہمیں جانا ہے، نہ کوئی تقریبات میں ہمیں جانا ہے. لوگ تو پتھر لیے پھرتے ہیں کہ جناب سب نظر آ جائیں تو ہماری ٹھکائی کریں اور ہمارا دماغ درست کرنے کی کوشش کریں. بہرحال آتے ہیں بیک ٹو دا پوائنٹ. تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بلاول صاحب بھی گئے تھے باجوہ صاحب کے بیٹے کی شادی میں، تو باجوہ صاحب بھی سمجھیں کہ میں آؤں گا بلاول کی ہمشیرہ کی شادی میں، اور شادی میں ہی جانا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. دوسری جانب مریم صاحبہ خفا ضرور ہیں پولیٹیکلی ایک لحاظ سے کہ احتجاج کی بات ختم کی ہے بلاول نے اور نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک چھت کے نیچے قمر جاوید باجوہ صاحب کے آنے کا بھی امکان ہو تو کیوں نہیں آئیں گی مریم صاحبہ؟ میرا تو خیال ہے ضرور آئیں گی. جو زبیر صاحب کو بھیجے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشنز ہوئیں، تو اگر سامنے اگر ہیلو ہائی کرنے کا بھی موقع مل جائے تو یہ بڑا ایک غنیمت ہے. مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی ایک زبردست کھلاڑی ہیں اور اس طرح کے مواقعوں کی وہ تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا زبردست ہوگا. اور اس میں ممکن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی بلا لیا جائے. لیکن جو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اس میں بلاول بھٹو کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جب سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی سندھ کے آئی جی کے حوالے سے، اس کے بعد ایک بڑی بھرپور تبدیلی ہے. ایک وہ جو فورسز کا ذکر کرتے ہیں احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جو تشدد کی سیاست ہے، احتجاج کی سیاست ہے، اس سے اپنے آپ کو وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں. اور یہی ہمیشہ پاکستان کی فوج نے بھی کہا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے تحت جو بھی کرنا ہے کریں. وہ جو کشمیر بلتستان کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا سیاسی قائدین سے کہ جو آئین اور قانون میں ہے وہ کام کریں، کیونکہ فوج آئینی طور پر پابند ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، تو آپ فوج کو پالیٹکس میں ڈریگ نہ کریں. تو بلاول نے ابھی بختاور کی شادی سے بس 4 دن پہلے 6 دن پہلے ہی یہ بیان دیا ہے کہ اب احتجاج نہیں، نو کانفیڈنس، اور آئینی جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا میسج ہے. نون لیگ نے بھی ویری انٹیلیجنٹلی، مریم صاحبہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، نواز شریف صاحب نے کوئی رسپانس نہیں کیا، احسن اقبال اور دوسرے لوگوں نے آ کے آؤٹ رائٹلی بلاول بھٹو کی اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں نمبر دکھا دیں. تو ایک اگر ہم اس کو یہ سمجھیں جرنلسٹک حوالے سے کہ میسیجنگ میڈیا کے ذریعے، پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے یہی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے سسٹم کو چلنا چاہیے، آئین اور قانون کی بات ہوگی. اور پھر یہ جو ساری تقریب ہے یہ تو ایک شادی کی تقریب ہے. ابھی تک جو کوارٹرز ہیں آئی ایس پی آر کے، انہوں نے کوئی ہمیں یہ کنفرم نہیں کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جائیں گے، نہ ہی کوئی ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. جو مریم نواز صاحبہ کے جو کلوز لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی فیصلہ ہوگا. ابھی یہ بھی نہیں پتہ کسی کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو انویٹیشنز آئی ہیں یا نہیں آئیں، اور وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کوئی بھی. ایون جو بلاول بھٹو کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسے ہی کوئی کنفرمیشن آئے گی ہم آپ کو بات کریں گے. لیکن یہ تو ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شادی میں کس طریقے سے ہمیں کارڈ دیا گیا، کتنا پہلے دیا گیا. بعض لوگ شادی کے بالکل نزدیک اگر کارڈ ملے تو قریبی رشتہ دار بہت خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا یہی ہے خیال اسٹیٹس کہ آپ ہمیں شادی سے 2 دن پہلے بلا رہے ہیں، وہ نہیں جاتے. لیکن بڑے لوگ ایسے نہیں سوچتے. 29 کو اگر نکاح ہے 28 کو بھی فائنل ہو جائے گا، 28 کی رات کو بھی فائنل ہو سکتا ہے، اس کے بعد آنے والے کسی ایونٹ میں بھی فائنل ہو سکتا ہے. بہرحال اب دیکھنا ہے کہ یہ اگر ایک ملاقات ہوتی ہے. میں کوئی ذاتی طور پر ملنے جلنے کے سیاستدانوں کے میری کیا اوقات ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی بات کروں، لیکن اگر سب مل کر کام کریں تو اچھا ہے. اور پھر یہ بات بھی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہو تو پھر پاکستان کے مسائل ایسے ہیں مل کر ہی حل ہوں گے. دشمن سرحدوں پر للکار رہا ہے، تو اس لیے ہمیں سب کو مل کر ہی کام کرنا ہوگا. اور اس وقت یونائٹڈ پاکستان کی ضرورت ہے، اس وقت زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ بھی یہ سنتے آئے، ہم بھی یہ سنتے آئے، شاید مستقبل میں ہم بھی سنیں گے.
کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم غریب لوگ، میں اور آپ، ہماری اقدار ہی علیحدہ ہیں، ہمارا رہن سہن علیحدہ ہے، ہماری گفتگو علیحدہ ہے، ہمارے مسائل علیحدہ ہیں. یہ جو بڑے لوگ ہیں جو ہماری تقدیروں کے مالک ہیں، ان کی ہر شے ہم سے علیحدہ ہے، بالکل مختلف ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو کبھی ہماری تکالیف کا احساس نہیں ہوتا. لیکن بہرحال وی وش بیسٹ آف لک ٹو بختیور بھٹو صاحبہ اینڈ بیسٹ آف لک ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ. ہماری فوج کے سربراہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ زندہ سلامت رکھے، اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کو یہ ہمت دے کہ وہ ہماری حفاظت جس طرح کر رہی ہے کرتی رہے. بلاول بھٹو بھی ایک بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دی، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی. ان کی ہمشیرہ بختیور کی آنے والی زندگی اللہ خیریت سے کرے. مریم نواز صاحبہ بھی ایک بڑے خاندان کی بچی ہیں، سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، میں تو یہ کہوں گا کہ باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں، جیسے مرضی وہ کریں، بس اگر پاکستان کے ہمارے جوانوں کو ہماری عدلیہ کے حوالے سے اگر زبان کچھ وہ نرم کر لیں تو میرا خیال ہے پورے پاکستان جو ہے وہ سکھ کا سانس لے گا. بہرحال جیسے ہی کوئی اس حوالے سے ہمیں کنفرم اطلاع ملتی ہے وہ بھی گوش گزار کریں گے. اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی.